أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جو لوگ تہمت کی بات لے کر آئے تھے تم میں سے ہی ایک گروہ تھا، تم اس کو برا مت گمان کرو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کل پوری بات ہو گئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، جس میں منافقون کے ساتھ ساتھ بعض بھولے بالے مسلمان حضرت حسان، حضرت مصطح، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بھی ان میں جو ہے وہ شریک ہو گئے تھے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے بات کی تحقیق نہیں کی. جو بات سنی اس کو سچ مان کر اسی بات کو آگے پہنچایا. اب اللہ رب العزت اسی واقعے کے متعلق بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ افک لے کر آئے تھے، افک کہا جاتا ہے کسی چیز کو پورا الٹا کر دینا. پاک دامن کو جو ہے اچھی عورت، متقی عورت، پاک دامن عورت کو فاسق اور برا کہہ دینا، نعوذ باللہ زانی کہہ دینا، اس کو افک کہا جاتا ہے. کہ جو ایسی بات لے کر آئے تھے وہ تم میں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تمہاری بھی تھی. اس میں موشفری تھانوی علیہ الرحمٰن نے تو لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے ایک تسلی ہے، کہ تسلی دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے. تسلی کس طرح ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میں سے کچھ تھے، چونکہ حضرت حسان، حضرت مصطح، حضرت حمنہ یہ تو مسلمان تھے، اور ان سے بھی جو ہے بولے والے پن میں یہ بات آگے نکل گئی تھی. اب یہ تم میں سے تھے تو گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو سب مسلمان تھے، مسلمان تھے تو ان کو جو ہے سزا دی گئی، انہوں نے توبہ کر لی جیسا کہ آگے بات آئے گی. لہذا جب یہ تو اپنے ہی تھے تو ان سے تو کیا گلا شکوہ رکھنا. دوسرا ہے کہ تھوڑے سے تم میں سے تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں نے تمہارے بارے میں برا گمان کیا ہو، ایسا نہیں ہے. پورے صحابہ کرام میں سے 3 ہی تھے، گویا کہ سب نے تم کو برا نہیں سمجھا ہے، 3 تھے اور ان سے تو بولے پن میں جو ہے غلطی ہو گئی. اور جو منافقین ہیں ان کے لیے تو آگے آ رہا ہے کہ ان کو تو اللہ دردناک سزا دیں گے. تو اب جب تھوڑے ہی لوگ تھے تو کوئی ٹینشن کی بات، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. گویا کہ پہلی چیز اللہ رب العزت نے تسلی دی. اس سے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں کسی کے گھر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، یا تو حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کسی کی لڑکی کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں اسی الٹی سیدھی بات ہوتی ہے، یا کبھی کبھی وہ خود ایسی حقیقت میں غلطی کر بیٹھتی ہے. ایسے میں ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس باتوں کو جو ہے مجلس سے لگا کر اس کی باتیں کرتے رہنا، اور اس کے بارے میں بات فلانی چھوکرے آؤ کر، فلانی بہنیں آؤ کر، یہ باتیں کہ نہیں. پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دی جائے کہ ہاں بھائی تیرے گھر ایسا ہوا، تیرے گھر ایسی بات ہو رہی، تو چھوٹی بات ہے، ہو جاتی ہے، بچے ہیں انہوں نے غلطی کر دی، خیر اس میں تمہارا کوئی قصور بھی نہیں. اس طریقے سے جس طریقے سے بھی ہو، لیکن ان کو تسلی دی جائے. ان کو یہ نہیں کہ ان باتوں کو آگے بڑھایا جائے، ان باتوں کو چرچا بنایا جائے، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہ جس نے جتنا بھی کیا اس کو اتنی جو ہے اللہ رب العزت کے اس کو اتنا گناہ ہوگا. یعنی کسی نے بات سن کر دل میں صرف برا سمجھا، کسی کو کہا نہیں تو اس کو اتنا گناہ، اس نے کسی دوسرے کو کہا تو یہ گناہ. اس پر علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمٰن نے ایک بہت بہترین بات لکھی ہے کہ یہ مثلا ایک آدمی کے جس نے سن کر بات آگے پھیلائی، ایک آدمی کے جس نے اس کو بات کو دل میں برا سمجھا، انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ جو اس کو رحم کھاتے ہوئے بات کو آگے پھیلا رہے. کیا مطلب اس کا؟ مثال کے طور پر کسی کے گھر ایسا کچھ ہوا، یا کسی کے گھر کے بارے میں ایسی تہمت ہوئی، تو بہت سی مرتبہ انسان رحم کھا کر کہ فلاں بیچارے کے ساتھ تو کیسا ہو گیا. اب بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ اس پر رحم کر رہا ہے، یا فلاں بیچارے کے ساتھ کتنا برا ہوا کہ اس کی لڑکی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ. تو بظاہر انسان کو کیا لگتا ہے کہ تو رحم کھا رہا ہے اس کو بیچارہ.
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ لکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ کہہ کر کہ یہ دو آدمیوں کے سامنے اس کی بات آگے پھیلا رہا ہے. بظاہر تو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارے کے ساتھ کتنا برا ہوا کہ اس کی لڑکی نے ایسا کر دیا، فلاں بیچارے کی بہن نے ایسا کر دیا، کتنا برا ہوا. ایسا لگتا ہے کہ اس کو بہت رحم آ رہا ہے، اس پر ترس آ رہا ہے. لیکن جیسے یہ کہے گا سامنے والا پوچھے گا کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا ان کی لڑکی نے بھی تو ایسا کیا، اس کی بہن نے بھی تو ایسا کیا. تو بظاہر دکھا یہ رہا ہے کہ اس کو ترس آ رہا ہے، رحم آ رہا ہے، رحم کھا رہا ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ بھی رحم نہیں کھا رہا، یہ بات کو آگے بڑھا رہا ہے، بات کی وہ جو ہے چرچا کا وشے بنا رہا ہے. اور اس پر چرچا بڑھے گی تو لوگوں میں بات زیادہ پھیلے گی. کہا یہ بھی نہیں کرنا ہے. ایک تو ایک انسان سیدھے کہنا شروع کر دے اس کے بارے میں کہ بلکہ دل میں برا بھی نہیں سمجھنا اور اس پر رحم کھاتے ہوئے بھی بات آگے نہیں کرنا ہے. یہ اس نے پہلی چیز یہ سکھلائی کہ جو لوگ تمہارے پاس آئے تو وہ تو تم میں سے تھے، یعنی یہ کہ ان کو توبہ کر لی، ان کو معاف کر دیا، تو تھوڑے آدمی تھے، اس پر کوئی دل رنجیدہ کرنے کی، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کہ اگر ایسا کوئی موقع کسی کے گھر ہو، کسی کو فوراً جو ہے انسان اس کو تسلی دے. خیر جو اسی لیے تو معائشہ جیسے کل آیا تھا، معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو یہ تسلی دی جائے، چلو تم نے یہ غلط کر لیا، تم سے ہو گیا، گناہ ہو گیا تو کیا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، توبہ کر لو گے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ رب العزت معاف کر دیتے، اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں تک سے وہ گناہ بلا دیا جاتا ہے کس نے یہ گناہ کیا. جب اللہ فرشتوں تک سے یہ گناہ بلا دیتے ہیں تو ہم کون ہے کہ اس گناہ کی چرچا کرتے رہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیا. معاشرہ کیسے بنتا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے اس آیت میں. دوسری ایک بات یہ کہ منکم کا لفظ کا دیکھو، دراصل اللہ رب العزت نے چونکہ آگے قیامت تک اس مذہب کو چلانا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک نظام یہ چلایا، بعض کام وہ جو بظاہر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے لیکن نبی کی شان کے خلاف بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عصر میں 4 کے بجائے 3 یا 5 رکعتیں پڑھا دی. یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں تھا، لیکن چونکہ آگے اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تعلیم دینا مقصود تھا. اس لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، سفر میں تھے، جا رہے تھے. حضرت بلال کو کہا کہ تم دیکھنا کہ سورج جو ہے وہ صبح صادق ہو تمہیں اٹھا دینا، ہم فجر پڑھ لیں گے. اتفاق ہوا کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی اور جو ہے جب سورج طلوع ہونے لگا تو آنکھ کھلی. موطا امام مالک میں روایت ہے اسوسن کا ہم آگے جا کر قضا کریں گے چونکہ ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے تو 15 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کہا اس کے بعد ہم یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات نہیں تھی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی تاکہ ہمیں اس میں کیسا کرنا ہے یہ ہمیں پتا چلے. ایسے بعض کام وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے وہ صحابہ سے کرائے. جیسے ایک صحابیہ عورت اور صحابی سے جو ہے وہ زنا ہو گیا اور انہوں نے اس کی توبہ بھی کی، بلکہ توبہ اس طرح کی کہ جب ان کو رجم کیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے تو ان کا خون ایک صحابی پر گیا. انہوں نے کہا کہ ان کا خون گرا. رسول نے کہا ارے ان کو برا نہ کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ مدینہ پر تقسیم کر دی جاتی تو پورے مدینہ کی مغفرت ہو جاتی. یہ تو اگر کسی سے ایسا زنا وغیرہ ہو جائے تو کیسے معاملہ کرنا ہے. اسی طرح یہاں چند صحابہ کرام بولے بالے تھے، وہ بھی اس تہمت میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہم برا بھلا کہیں، یہ تو آگے ہمارے لیے تعلیم ہے. اب ہمارے لیے ایک تعلیم کیا کیا، منکم کا لفظ ہے کہ تم میں سے ہی تھے. تعلیم یہ دی جاتی کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کے گھر کے بارے میں برائی، کسی کی بچی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، اس کے بارے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ہوتے ہیں اپنے یا تو رشتہ دار یا ارد گرد پاس میں رہنے والے، وہ اس میں زیادہ حصہ لیتے ہیں. وہ اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، باتیں زیادہ پھیلاتے ہیں، ان میں حصہ زیادہ لینے لگتے ہیں. آس پاس سے رہنے والے، ان کا کام، ان رشتہ داروں کا اور ان قریب رہنے والوں کا کام یہ ہے کہ ان کو تسلی دے جا کر کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے.
تسلی دے ان کو، یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ تسلی دینے کے بجائے یہ باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا تو اب تو فون ہو گیا تو فون کر کے اور میسج کر کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے آگے، یہ تو تمہارے ہوتے ہیں۔ کہا تم اندر کے ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا کام تو تسلی دینا ہے۔ تو پہلا اس کا ہے۔ پھر فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، تو اس کو برا نہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سوچو کہ یہ معاملہ 1 مہینے تک تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہی، تب تک لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی۔ پھر 2-4 دن بعد معاملہ کھلا، یعنی مان لو کہ مہینہ سوا مہینے تک یہ بات ہوتی رہی۔ سوچو یہ مہینہ سوا مہینے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزرا ہوگا۔ ان کی بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کیا گزرا ہوگا ان پر۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اگر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا ہے، ایسا کچھ ہوا تو میں کیا معاشرے میں لے کر جاؤں گا، تو حضرت بکر پر کیا گزری ہوگی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ ان کی بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ عائشہ نے تو اپنے بارے میں جیسے کل بتلایا کہ وہ فرما رہی تھی رات بھر دن بھر نہ آنسو رکے نہ نیند آئی۔ یہ سارا معاملہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خیر یہ سب ہو گیا، اس کو تم برا نہ سمجھو۔ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے انسان کا مال کا پیسوں کا نقصان، وہ تو ہے کہ آئندہ میں نے ڈبل کما لیا تو نقصان ہو گیا۔ انسان نے اپنی ضرورتیں جو ہے چھوٹی کر لی، اس مہینے ہم تھوڑا کم کھائیں گے، مہنگا نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب انسان کی عزت پر ہاتھ آتا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ موت تک وہ اس کو واپس نہیں لا سکتا، یہ عزت کی بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو تم برا نہ سمجھو، اس کو تو تم اچھا سمجھو۔ کیسے اچھا؟ کہ 1 مہینہ تم پر تکلیف تو رہی، لیکن قرآن کریم نے برات ظاہر کر دی۔ اس سے اچھا کیا؟ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی باتیں کرے گا۔ بڑی بات، ان کے شرف کو بڑھا دیا، ان کے بارے میں خود قرآن نے بات کی، عزت بڑھی۔ لیکن ایک چیز ہمارے لیے تعلیم کی یہ ہے کہ کس قدر قرآن کریم پازیٹیو تھنکنگ ہمیں دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے کہ عزت تک پر ہاتھ آ گئی، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے اس کو تم برا نہ سمجھو، انجام کار نتیجہ اللہ اچھا ہی کریں گے۔ یہ تعلیم دی کہ نتیجہ عائشہ صدیقہ کا معاملہ مہینہ سوا مہینے تک کتنا یہ رہا، اور کس قدر ان پر پریشانی اور تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوا ہوگا، کس قدر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور باقی لوگوں کو درد اور تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے اچھا کر دیا۔ ہمیں ایک تعلیم یہ کہ اگر ہماری زندگی میں پریشانی تکلیف آ جائے، ایسا کوئی معاملہ آ جائے، ہم اس کو برا نہ سمجھے، یہ اللہ پر یقین رکھے اس کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ بہت اچھا دیں گے۔ ابھی تکلیف ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، سوچو کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عائشہ کو وغیرہ کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن یہ تکلیف کچھ وقت تک رہی، آخر کار تو اچھا ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اس کو تم برا نہ گمان کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تو بہتر ہے۔ کیا بہتری؟ کہ تمہارے جو ہے عزت کے چرچے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں پر فخر کرتی تھی۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی کہ میرے اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑا یہ ہوتا رہتا تھا، اس سے کہ وہ میں جس طرح خوبصورت تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت وہ تھی، اور جیسے میں عقل مند وہ عقل مند، تو ہم دونوں میں یہ تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میرے مقابلے میں ان کو کہیں زیادہ محبت نہ کرنے لگے، تو ہم دونوں جب آپس میں بیٹھتی تو فخر کرتی۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتے ہوئے یہ کہتی تھی کہ میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا، جیسے کہ ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا تھا، پھر چونکہ ان میں نبھ نہیں سکی تو اللہ نے کہا کہ زینب کہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ تم ان سے نکاح کر لو، تو چونکہ وہ فرماتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں سے طے ہوا، میں اتنی عزت والی اتنی بڑی ہوں، عائشہ فرماتی تھی ارے تمہارا نکاح آسمانوں پر طے ہوا، میری پاک دامنی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس لیے اس پر فخر کرتی تھی کہ اگرچہ یہ وقت تھوڑا مشکل رہا، انجام کار بہت اچھا ہو گیا۔ اسی طرح زندگی میں پریشانیاں کتنی بھی زیادہ آ جائے،
انجام کار اللہ رب العزت اچھا کر دیں گے. کچھ مدت جو ہے وہ پریشانی کی تکلیف کی رہتی ہے, اس میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اس میں انسان جو ہے اپنا ہمت نہ ہار جائے. بہت سی مرتبہ پریشانی کی وجہ سے انسان ہمت ہار جا کر سوسائڈ کر لیتا ہے, یہ کر لیتا ہے, کہ اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو تھوڑے وقت میں ایسا ہوتا ہے, سوچو کہ پریشانی تو اس وقت میں حضرت ابوبکر کی, حضرت عائشہ کی پریشانی ہم سوچے, 24 گھنٹے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے, جن کی بیٹی ہے اور ان کی بیٹی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے, پتہ نہیں آگے جا کر کیا ہوگا, لوگوں میں کیا منہ دکھانا وغیرہ وغیرہ, تو کس قدر ان پر پریشانی رہی ہوگی, اور خود ماں عائشہ پر کیا پریشانی رہی ہوگی کہ میرے بارے میں ایسی باتیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن انجام کا اخیر میں اچھا ہوا. اس طرح پریشانی کتنی بھی زیادہ ہو, انجام کا اللہ رب العزت اچھا کرتے ہیں. پھر فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, اور جس انسان نے اس میں سے جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا گناہ ہے. یعنی جس نے اس میں جو کیا ہے, ایک تو وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے 3 باتوں کو ہی آگے بڑھانا شروع کر دیا, اور وہ جو ہے اس کو جو ہے الگ الگ مجمع میں جا کر بات, وہ کرتا یہ تھا کہ صحابہ کے 4-5 آدمی بیٹھے تو وہاں جا کر یہ بات کرنا شروع کر دیتا کہ وہ عائشہ کے بارے میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کو چرچا بنا لیتا تھا. کہا جس نے جتنا کیا اس نے بہت زیادہ کیا, اس کے بارے میں مستقل آگے آیت آ رہی ہے. باقی کسی نے دل میں برا مانا, کسی نے برا مان کر جو ہے کسی اور کو کہہ دیا, کسی اور کے ساتھ بات کی, کہا جس نے جتنا کیا اس کے لیے اتنا گناہ ہوگا. اسی لیے پہلے عرض کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ بھی کہا کہ کوئی رحم کھاتے ہوئے بھی یہ بات آگے نہ کرے کہ فلاں بیچارے کے ساتھ تو کیسا ہو گیا, کیا ہوا, کیسا ایسا, کہ ایسا بھی نہیں. اگر کوئی اتنا کرے گا تو وہ بھی گنہگار, کیوں, اس نے بھی تو بات آگے پھیلائی. گویا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسے معاملات کا چرچا نہ ہو. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا تو اس کو تو پھر اب تو یہ نیا شروع ہے کہ اس کو واٹس ایپ پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی یہ ہے, اس کو یہ کرنا, یہ کرنا. بھائی اس کا تو چرچا نہیں ہونا چاہیے, اس بات کو تو فوراً بند کر دو, چرچا ہی نہیں, بات ہی نہیں. اس لیے کہ جس قدر چرچا ہوگا بات آگے پھیلے گی, اور بات آگے پھیلے گی کسی کی عزت پر ہاتھ آئے گی, کسی کی عزت جا رہی ہے, اور ان کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں, مزے لے کر سنتے ہیں. اور مثال کے طور پر کسی محلے یا کسی گاؤں میں ہوا تو وہ محلہ اور وہ گاؤں تو ہفتہ مہینہ تک تو جب بھی مجلس لگتی ہے یہی باتیں, جب بھی مجلس لگتے یہی باتیں, چاہے اس پر رحم کھاتے ہوئے, چاہے تحقیق کی غرض سے, کسی بھی, لیکن باتیں یہی چلتی رہتی ہے ان میں. تو اللہ نے فرمایا جو جتنا کرے گا اس کے لیے اتنا برا. بعض کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے تو ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کریج کر لا کر جمع کرتے ہیں. 2 باتیں اس سے پوچھیں گے, 2 باتیں اس سے پوچھیں گے, 4 باتیں اس سے پوچھیں گے, اس کو فون کر کے, اس کو کہہ کے, ہاں میں نے تو جانا ہے کہ وہ اسکول میں جاتی تھی وہاں بھی یہ کرتی تھی, اور فلاں جگہ تھی تو وہاں بھی یہ تھا. یہ ساری باتیں نکال کر لاتے ہیں, اور پھر لوگوں کے سامنے بات کر کے انہیں بڑی خبر ہوئی تھی, انہیں پوچھو تو خود کہے گا کہ بھائی اللہ کہتے ہیں جس نے جتنا کیا اس کے لیے اتنا گناہ ہے. یہاں تک کہ جس نے صرف دل میں برا مانا, یعنی دل میں یہ مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے عائشہ کے بارے میں, آگے مثلا ہماری جس نے یہ مان لیا کہ ایک نے آ کر کہا کہ یار فلانی لڑکی تو, یا فلاں کی بہن, یا فلاں کی بیٹی تو ایسا کر رہے ہیں, تو جس نے اس کو مان لیا کہ اس کے لیے اتنا گناہ کہ اس نے مانا. ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آگے تعلیم دی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات تمہارے پاس آئے تمہیں کرنا کیا ہے. اس سے پھر آگے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے اس میں بڑا حصہ لیا, بڑا رول ادا کیا, اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. جس نے بڑا رول جس نے ادا کیا, عبداللہ بن ابی بن سلول نے, اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جیسے ہی آئے تو اس بات کو جو ہے وہ چرچا کا بنا لیا اور لوگوں میں پھیلانا اور باتیں کرنا شروع کیا. اس نے بڑا حصہ لیا, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے, دردناک عذاب ہے, بڑا عذاب ہے. یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہے. باقی جو صحابہ کرام تھے جن کے انہوں میں جیسے حضرت حسان, حضرت مصطح, حضرت حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جن کے بارے میں ہوا کہ ان کو تو اوپر بات ہو گئی کہ تھوڑا بہت گناہ ہوا اور ان کی سزا ان کو دنیا میں ہی دے دی گئی کہ ان پر کوڑے برسائے گئے, ان کو جو ہے سزا دے دی گئی اور انہوں نے توبہ کر لی, ان کی مغفرت بھی ہو گئی.
سے ان کا معاملہ ختم ہوگا۔ عبداللہ اچھا اس کے باوجود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اخیر عمر میں نابینا ہو چکے تھے، وہ نابینا ہو گئے تھے، اور یہ ایسا نہیں کہ اس کی سزا میں اللہ نے ایسا کیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے لیے یہ سزا ہے کہ میری زبان سے چند باتیں نکل گئی تو یہ میرے لیے ایک سزا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے نابینا کر دیا تھا۔ اس سے بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جوانی میں یا کسی وقت کوئی گناہ کیا، پھر آخری عمر میں کوئی اس پر تکلیف آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ بدو کرو، اللہ انہیں دنیا میں سزا دے۔ اچھا ہمیں کیسے پتا کہ اللہ اس کو دنیا میں سزا دے رہے، اور اس کے لیے سزا ہے کس کو پتا؟ کیا پتا اس کے لیے رحمت ہو، اس کے بدلے میں اس کے درجے بلند ہو رہے ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب ہے، اور اس کے لیے عذاب نہیں، اللہ تو اس کے بدلے میں درجے بلند کر رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پہلے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے جوانی میں وغیرہ میں، اور بڑھاپے میں اس پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ رہی ہے، یا کوئی بیماری میں وہ پھنس گیا تو کہتے ہیں اللہ بری کر اللہ انہوں مزہ چکھا رہے۔ یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس کے گناہ کی سزا دے رہے؟ کیا پتا وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو، اللہ اس کو اور جنت کے درجے بلند دینا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ تکلیف دی تاکہ جنت کے درجے اور بلند ہو۔ ہم تو اس کو عذاب سمجھ رہے ہیں اور یہ اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اور اللہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے فرما رہے ہیں اس نے بڑا رول ادا کیا تھا، اس نے یہ افواہ پھیلائی تھی، تو افواہ پھیلائی اس نے، یہ بات پھیلائی عذاب عظیم، اللہ اس کو تو بڑی سزا دیں گے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ انسان کو ایسے افواہ کی باتیں پھیلانے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جب بھی بات کرے تحقیق سے بات کرے، بات آ گئی اچھی لگی یا ایسی لگی آگے فارورڈ کرنا، آگے کرنا، ایسا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو ہی آگے پہنچاؤ، اور تحقیق کرنے نہیں ہے تو اس کو وہی پھینک دو۔ ایسی ہزاروں باتیں آتی رہے گی۔ پھر آگے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم میں سے تم لوگوں نے اس کو سنا تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلے یہ تعلیم دی کہ ایسی خبریں تمہارے پاس آئے تو پہلا کام کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی خبر آئے کسی کی بہن بیٹی گھر کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ایسا نہیں کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں خود کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ گویا کہ جب بھی ایسا معاملہ آئے انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچے۔ روایتوں میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ اتسمعو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بیوی نے شوہر سے کہا تمہیں معلوم ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بلا ہاں مجھے معلوم ہے، وہذا افک مبین، یہ سب جھوٹ ہے۔ فوراً پہلی بات انہوں نے یہ کہی یہ جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ عائشہ کی جگہ تم ہوتی تم ایسا کرتی؟ نہیں میں ایسا کیوں کر دوں، میں ایسا نہ کر۔ کہا کہ عائشہ تم سے کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی تم اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھ کر سوچو، تم تو نہ کر تو ایسا نہ کرے اور وہ ایسا کرے۔ اپنے بارے میں تو ہم یہ کہیں کہ میں تو کروں نا، میں کیوں ایسا، میں ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو نہیں کر سکتا اور وہ کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ رب نے فرمایا اپنے بارے میں کیوں اچھا گمان نہیں کیا۔ دوسرا یہ سمجھایا جا رہا ہے جو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ایسی باتیں ہیں وہاں فرمایا ہے جیسے ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو عیب دار مت بتلاؤ۔ کوئی اپنے عیب نہیں بتاتا، عیب تو انسان لوگوں کی بتاتا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، دوسری جگہ یہ فرمایا تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کوئی خود کو تھوڑی قتل کرتا ہے، قتل تو دوسرے کو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی مومن کی عزت تمہاری عزت ہے۔ تم مومن آپس میں ایک جسم ہو، تم کسی بیٹی بہن کی عزت کو اچھال رہے ہو، کسی دوسرے کی عزت کی باتیں کر رہے ہو، وہ اس کی عزت نہیں،
خود کی عزت اچھال رہے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی والدہ کے بارے میں ایسی باتیں ہو اور وہ ایسا کہے کیا ایسی ہے؟ کوئی اپنی والدہ کے بارے میں بات کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ میری ماں کی عزت میری عزت ہے. کہا جیسے تمہاری ماں کی عزت تمہاری عزت ہے، ایسے کسی بھی مومن لڑکی کی عزت تمہاری عزت ہے. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے اللہ رب نے پہلے جو کہا لولا سمعتموہ، تم نے سنا، تو اللہ آگے یہ کہتے تم اپنے بارے میں گمان کرتے. وہاں اللہ رب نے تم نہیں کہا بلکہ کہا ظن المؤمنون والمؤمنات. بات تھوڑی لمبی کر دی، آسان یہ تھا عربی اعتبار سے ایسا کہہ دیتے لولا اذ سمعتموہ ظننتم بانفسکم خیرا، بات تھوڑی ہو جاتی. لیکن اللہ نے بات کو لمبا کیا ظن المؤمنون والمؤمنات، بات کو لمبا کیا. قرآن کریم میں اس کو ادب میں کہا جاتا ہے اتناب، بات کو تھوڑی ہو لیکن اس کو لمبا کر کے کہنا. اور قرآن کریم جب بھی بات لمبی کر کے کہتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن ایسی نہیں ہے کہ چلو آج ایسا بول دیا کل ایسا بول دیا، ایسا نہیں. ایک ایک لفظ کا مقصد ہے. لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے بات لمبی کر کے کہا مؤمنون والمؤمنات، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کی عزت کی باتیں کرے. یعنی یہ تو مومن کی شان سے نچلے درجے کی بات ہے کہ کسی کی جو عزت کو اچھالنے کی باتیں ہو. یہ ایک معاشرہ کیسا ہو، ایک سوسائٹی، ایک زندگی گزار، مومن کیسے رہے یہ سکھلایا جا رہا ہے. ہم سوچے ہم کہاں ہیں اور اسلام کیا سکھا رہا ہے، کس قدر الگ الگ. کہا کہ کسی دوسرے کی عزت وہ تو تمہاری خود کی عزت ہے. کسی مومن کی عزت نہیں جا رہی، اپنی عزت جا رہی ہے. اور مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے کی عزت کی بات، دوسرے کی ایسی باتیں کرے جس سے اس کی ذلت ہو، جس سے اس کی رسوائی ہو. اور مومن تو ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہے. اس نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. پھر دوسری بات فرمائی وقالوا، اور فوراً یہ کہتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹی بات ہے، یہ کھلا جھوٹ ہے. یعنی یہ سکھلایا جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مومن یہ کہہ دے اگر کسی عزت کی بات یہ سب جھوٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ وغیرہ زیادہ تو انسان بے نمبری ہے، ایسی ہی باتیں آتی ہے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے ھذا افک مبین، بالکل کھلی جھوٹ ہے. ہم کسی کے بارے میں اور یہ مثال کے طور پر ہم نے جو کہہ دیا مطلب بے نمبری، یعنی یہ تو اس کی عزت گئی، یہ اس کی عزت ہے، ہم خود کی عزت دے رہے ہیں. یہ اس کی برائی نہیں، خود کی ایک مومن کی برائی اپنی برائی ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. وقالوا ھذا افک مبین. جب بھی کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کے بارے میں ہمارے پاس بات آئے، پہلی بات یہ کہ ہم اس بات کو نہ مانیں، کہہ دے کہ کھلا جھوٹ ہے. پھر آگے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ 4 گواہ لے کر آتے. اس میں 2 تعلیم. ایک تو یہ کہ ہم کسی کی بات کو تب ہی مانیں گے جب وہ شرعی گواہ لے کر آئے، گواہ اس کے پاس پورے ہو تب بات مانی جائے گی. گواہ نہیں ہے بات نہیں مانی جائے گی. اور بات کرنے والا بھی تب تک بات نہ کرے جب تک اس کے پاس پورے گواہ نہ ہو. زنا کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان تب تک جو ہے زنا کی، کسی کے بارے میں زنا کی بات نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے زنا کیا، تب تک جب تک کہ اس کے پاس 4 گواہ نہ. اور وہ 4 گواہ کیسے؟ جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ مرد اپنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل کر رہا ہے. جب تک یہ چیز 4 آدمیوں نے نہ دیکھی ہو، یہ اپنی آنکھوں سے مثلاً میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس 4 گواہ نہیں ہے، میں یہ بات آگے نہیں کروں گا. اور اگر میں نے یہ بات آگے کر دی اور میرے پاس 4 گواہ نہیں تو مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ شرعی حکم ہے. آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ کورٹ میں جا کر تب تک نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے پاس اس کے 4 گواہ ایسے نہ ہو جس نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی
شریعت کس درجہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کا کام کر رہی ہے. خود کے اوپر بھی خود دیکھا ہوا ہے تب بھی نہیں کہنے کا. اب انسان نے تو دیکھا بھی نہیں, کہیں سے سنا اور باتیں شروع. એવું લાગે કે આવું જ છે ભાઈ, એનું કઈ લફરું જ છે. اور پھر باتیں شروع, ارے تم نے دیکھا کچھ نہیں, 4 گواہ ہے, یہ بھی نہیں, کیسے باتیں کر لیتے ہو. قرآن نے پہلے کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, وہ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے. نہیں, عائشہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے تو اگر وہ سچ تھا تو ان کے پاس 4 گواہ تھے. 4 گواہ تو نہیں, تو گواہ نہیں تھے تو باتیں کیسے کی انہوں نے. شریعت کا اصول ہی یہ ہے, جب تک شرعی گواہ نہ ہو, گواہ صرف نہیں شرعی گواہ نہ ہو, جن کی گواہی کورٹ, اسلامی کورٹ معتبر نہ کرے, ایسے شرعی گواہ نہ ہو, تب تک بات ہی نہیں ہو سکتی. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذا لم یأتوا بالشہداء, اگر وہ گواہ لے کر نہیں آئے ہیں, فأولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہی ہیں. اگر ان کے پاس گواہی پوری نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی دیکھو 2 گواہ ہے, تو اگرچہ یہ بات سچ کر رہے ہیں, لیکن عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اللہ یعنی کورٹ میں, اسلامی قانون کے نزدیک ہم ان کو سچا نہیں مانیں گے. ایک آدمی نے خود دیکھا, اس کے پاس 2 ایسے گواہ جنہوں نے دیکھا, لیکن اس میں زنا میں تو 4 چاہیے, 2 نہیں 4 رکھے شریعت نے. شریعت اصل میں یہ چاہتی ہے کہ ایسی باتوں کو ختم کیا جائے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر 4 گواہ کا ملنا مشکل ہے. کون دیکھے گا تو 4 کو تلاش کرنے جائے اور 4 کو دکھائے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسی برائی کی باتیں بند ہو جائے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر شریعت نے سزا بھی سخت رکھی ہے. شریعت کی سزا سخت ہے, سخت نہیں کہہ سکتے, مناسب ہے, اس لیے کہ شریعت کی کوئی سزا جو ہے سخت میں مناسب سزا رکھی ہے. شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرو, نہیں ہے تو کوڑے لگاؤ, بات ختم. تاکہ یہ جرم کوئی کرے ہی نہ. ایک طرف تو زنا بند کرنا ہے, دوسری طرف زنا کی باتیں بھی بند کرنا ہے. اس سے ایک تعلیم یہ مل رہی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسی باتیں بند ہو. گویا کہ یہ کہ ایسے ویڈیوز جو یہاں تک لے جانے والے ہیں, ایسی چیزیں جو زنا پر بھڑکانے والی ہے, تو شریعت پہلے ہی سے ان پر روک لگا رہی ہے تاکہ یہ چیزیں بند ہو جائے تو معاملہ وہاں تک پہنچے ہی نہ, اور ایسی غلط باتوں کی مجلسیں ہی قائم نہ ہو. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, جب وہ گواہ لے کر نہیں آئے, فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. بقیہ آئندہ انشاءاللہ.